سوئیوں پر لٹکا دیا گیا، تن من دھن سب کچھ انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان کر دیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی جنبش نہیں آئی۔ اللہ نے ان کے ان خلوص کو دیکھا، پرکھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلواروں کے واروں سے بھی اپنے آپ کو دور نہیں لے گئے، بدر ہو یا حنین ہو یا احد ہو، یہ ہر میدان میں ڈٹے رہے ہیں۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں کہ نیچے گرم ریت، اوپر امیہ بن خلف کا ملازم سینے پر چڑھا ہوا ہو، اور پتھر بھی اوپر رکھ دیا گیا ہو اور وہ بھی گرم، لیکن مجال ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں جنبش آئی ہو، جو پہلے کہتے تھے احد احد، وہی اب بھی کہتے ہیں۔ پہلے پہلے جو اسلام لے آئے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی مصیبتیں اٹھائی، اس لیے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہلے، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، جنہوں نے مصیبتوں کے پہاڑوں سے ٹکرا گئے، جو اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں۔ میں نے بہت ساری باتیں اور متعدد واقعات اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ڈر کے مارے مسلمان نہیں ہوتے کہ اتنا ظلم، اتنا ستم، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ساتھی تھے، مخلص تھے، انہوں نے سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر وار دیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک صحابی، جی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ نے مسلمانوں کی لین لگوائی اور کہنے لگا کہ جو کلمے سے انحراف کر جائے، جو کلمہ چھوڑ جائے، وہ جان کی امان پائے گا، اور جو نہیں چھوڑے گا وہ یہ دیکھو آگ جل رہی ہے، آگ کا کنواں جل رہا ہے، وہ اس میں اس کو دھکا دے دیتے، باری باری سب کو دھکا دیا، جلتے ہوئے آگ کے کنویں میں ان کو گرا دیا گیا، ایک صحابی بھی نہیں تھا جو بھاگ جاتا اور جس نے یہ کہا ہو کہ میں کلمہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، جنہوں نے آگ کے کنووں کو دیکھ کر جو نہیں بھاگے، جو جلتے ہوئے گرم ترین تیل، کڑھا میں ابلتے ہوئے تیل کو دیکھ کر نہیں بھاگے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ احد سے بھاگ گئے تھے، صحابہ تو نہیں بھاگے۔ تم 1500 سال کے بعد بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہو، میدان میں آنا آسان نہیں ہوتا۔
عشق رسول کے لیے، عشق رسول کے لیے روٹیاں کھانا آسان ہے، عشق رسول کے لیے کھجوروں کے تنوں کے ساتھ باندھ کر جوتیاں کھانا مشکل ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، نعرہ لگانا آسان ہے، عملاً حضور کے ساتھ اپنی محبت کی جوگ جگانا مشکل ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم تھا، آیت نمبر 214۔ باقی بہت کچھ گزشتہ درس میں آ چکا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ آیت نمبر 215، میرے آقا یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام، یعنی آپ کے مطیع، آپ کے فرما بردار، آپ کے نوکر، آپ کے چاکر، آپ کے غلام، آپ پر تن من دھن قربان کرنے والے، آپ کی خوشی کو خوشی سمجھنے والے، دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والے، عاشقان صادقان آپ سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ ایک تو بتایا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے عشر، ایک ہے فطرانہ، یہ سب زکوٰۃ فرض ہے، باقی سب واجبات ہیں، یہ تو آپ نے ضرور دینا ہے اگر شرائط پائی جائیں تو، شرعی شرائط پائی جائیں تو۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو جو چاہے خرچ کریں، پابندی نہیں ہے کہ آپ 100 روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام نے کہا نہیں 200 خرچ کرو۔ ان کے علاوہ جو میں نے کہا ہے فرض واجبات کے علاوہ اب آپ اپنے خوشی سے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو جو چاہیں جتنا چاہیں خرچ کریں، لیکن رزق حلال سے، اپنی جیب سے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کی کمائی سے ہمارا صدقہ فطر یہ وہ ادا ہو گئی، یہ سب غلط ہے۔ رزق حلال شرط ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکاری ہوائی جہاز پر جائیں گے اور حج ہو جائے گا، یہ غلط ہے، نہیں ہوتا۔ اپنی جیب سے خرچ کرو۔ بھئی حج اس پر ہی فرض ہوگا نا جس کے پاس طاقت ہے، مالی استطاعت ہے۔ تو حکومت تو اس لیے زکوٰۃ تاکہ سیاسی طور پر ان کو قریب لایا جا سکے، سیاسی رشوت دی جاتی ہے، کوئی حج نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ قربانی قریب آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ بڑے بڑے بیوروکریٹس کو، آفیسران بالا کو بکرے چھترے پیش کریں گے اور کہیں گے جی ماشاءاللہ جی ہماری طرف سے قربانی کے لیے قبول کیجیے۔ اور مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے افسر نے مجھ سے بھی کہہ دیا کہ جی میں نے 17 بکرے ذبح کیے۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیے آپ نے اپنی جیب سے خرچ کر کے کتنے لیے؟ نہیں وہ دوست دے گئے تھے۔ میں نے کہا ایک بھی نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کے نیک بندے وہ اپنے ایک مقصد کے لیے دے گئے ہیں نا۔ بھئی یہ افسر ہے بڑا، ہمارا کام پھنسا ہوا ہے، اس بہانے ہماری قربت ہو جائے گی، بکرا دے گے تو کام ہو جائے گا۔ تو قربانی تم پر فرض تھی یا ان پر فرض تھی؟ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ صرف تعلیم پر ہی نخرہ مت کرو، ناز مت کرو، کچھ سمجھو گو۔
بھائی زکوٰۃ تو فرض ہے، بالکل، قربانی بھی فرض ہے صاحب استطاعت پر، تو فرض کس پر ہے؟ تم پر ہے یا ان پر ہے جو دینے والے ہیں بکر؟ جب فرض تم پر ہے تو جیب بھی تمہاری سے پیسے جائیں گے تو تب فرض ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ ہے جی کہ ایک تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، دوسرا استحقاق طاقت کے مطابق سب سے پہلے ماں باپ کا خیال رکھیں، سب سے پہلے۔ یہ دیکھ لو جی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 215 ہے، یسألونک ماذا ینفقون، آگے چل کر کہہ رہے ہیں فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ والدین آپ کے زندہ ہیں، سلامت ہیں، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اگر وہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہیں، معاشی اعتبار، تب بھی آپ ان کا خیال رکھیں۔